انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک کتاب جس کا نام ہے ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو تھنک پر تبصرہ کریں گے۔ ہاں، یہ جو ہے کتاب اسے جوزف نوین نے لکھا ہے اور نہایت ہی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے کوئی ایک اہم چیز بھی رہ نہ جائے، تو اس لیے ہم اس کے ہر چیپٹر پر الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو اس میں جو ہے وہ تمام اہم چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس کتاب میں جوزف نوین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہم جو سوچتے ہیں، ہمارے دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ صحیح ہو۔ اس وجہ سے ہمیشہ ہمیں اس پر یقین اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں اور اس کا کوئی اور ایک اور رخ بھی ہو سکتا ہے، ایک اور پرسیپشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جوزف نوین نے احتیاط کرنے کو کہا ہے، اور اس کتاب میں اس نے خود کو قابو میں رکھنے، خود کے اوپر کام کرنے، خود کو ایک بہتر انسان بنانے کے بارے میں بہت ہی ایک اچھی معلومات انہوں نے فراہم کی ہے، جس سے ہم ابھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک کوٹ شیئر کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خود کو بدلنے کے لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس حوالے سے خود کو بدلنا چاہتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس چیز کو بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے مستقبل میں اس کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے مستقبل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جو ہمیں ایک بہتر اور قابل انسان ہونے سے روک رہی ہے، وہ چیز آخر کیا ہے؟ تو جوزف نوین نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی خود شناسی کرنی ضروری ہے، ہمیں خود کو اچھے سے دریافت کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے اقبال بھی کیا خوب کہتے ہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ تو اقبال بھی اس حوالے سے کہتے ہیں، عام طور پر ہم خود کو جو ہے وہ اتنا اچھے سے سمجھ نہیں پاتے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود کو جانتے ہیں، پر اکثر اوقات یہ صحیح نہیں ہوتا، اس کا پس منظر اس کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ پر سب سے زیادہ جو لوگ، جو طبقہ خود کو جاننے سے انجان ہے، خود سے انجان ہے، وہ ہے عشق و عاشق، جو لو شو کرتے ہیں وہ لوگ۔ ایک شاعر نے ان کے حوالے سے کہا ہے، کیا خوب کہا ہے ویسے، وہ بھی ان چیزوں میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا ہے، میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں، میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں، تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے کہ تم ہو۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں جوزف نوین نے اس کتاب کے انٹروڈکشن میں انہوں نے کیا خوب کہا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک نہایت ہی بولڈ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ وہ شخص نہیں رہیں گے جو اس کو شروع میں پڑھا تھا، ہمارے آخری سیکنڈ آخری منٹ کی ویڈیو دیکھتے وقت آپ بالکل بدل جائیں گے، آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایک مختلف رخ اختیار کر لے گی، آپ کی سوچ میں ایک جو ہے وہ بہت ہی اچھی تبدیلی تب تک رونما ہو چکی ہوگی، آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہو چکا ہوگا، اور جوزف نوین نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بک کو پڑھنے کے بعد بھی آپ وہی شخص ہوں جو شروع میں تھا۔
تو اس نے کہا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ چاہے آپ کہاں سے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے یا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، آپ بدل ہی جائیں گے۔ یہ بدلاؤ، اس میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ بدل سکتا ہے، کوئی کم، چینجز کی انٹینسٹی میں فرق آ سکتا ہے، پر چینج ہونا انیویٹیبل ہے، آپ روک نہیں سکتے، آپ ضرور بدل جائیں گے، آپ کا نظریہ بدل جائے گا۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ نظریہ ہی ہے، کیونکہ ایک شخص کی اور ایک قوم کی بنیاد نظریے سے ہی ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کائنات کی جو حقائق ہے ان کو آپ جان پائیں گے، مطلب جان پائیں گے کہ حقائق کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حقائق ایک ایسی چیز ہے جو نہایت ہی سمپل ہوتی ہیں، بہت ہی سمپل، اور بعض اوقات ہم یہ سوچ کر ان کو بدل دیتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا آسان کیسے کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اور جوزف نیوٹن اس بات پر اسٹریس کرتا ہے کہ حقائق ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت ہی سمپل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کمپلیکس ہو جائیں تو ہم ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹکڑے کر سکتے ہیں، ان کو مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور ہر پارٹس کا ایک اپنا یونیکنیس ہوگا، ہر پارٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھلا یہ حقائق کیسے ہوئے، کیونکہ حقائق ایسی چیز ہوتی ہے جو کہیں پر بھی کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ڈسکریٹ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ سمپل بھی ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ سمپل ہوتے ہیں۔ اور اس نے اس بات پر بھی اسٹریس کیا ہے، اس بات پر بھی ہمیں توجہ فرمایا ہے کہ ہمیں ان کو انٹلیکچولائز کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ حقائق ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور چیز جو ہے وہ اہم ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے فیلنگز، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ فیلنگز ہی کی وجہ سے ہے، ان میں سب سے زیادہ اہم کردار فیلنگز کا ہی ہے۔ اس نے خاص طور پر کہا ہے کہ دنیا میں جو مادی چیزیں ہیں جیسے دولت اور دوسرے میٹیریلسٹک چیزیں، وہ کہتا ہے کہ یہ تو بس ہمارے فیلنگز ہی کے لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں منی اس لیے چاہیے کیونکہ ہم اچھے فیلنگز چاہتے ہیں، سب سے جو ہے وہ اہم چیز منی نہیں ہے، فیلنگس ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اندر فیلنگس آتی ہیں، کس چیز کی؟ جوائے، فلفلمنٹ، ہولسم، یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور اگر ہم کسی طریقے سے یہ فیلنگس ویسے ہی لا سکیں تو کیا ہوگا؟ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور وہ اسی لیے بتاتا ہے کہ اس وجہ سے ایک بوڑھا، غریب، بے بس انسان بھی ایک بہت ہی بڑے امیر شخص سے زیادہ خوش ہو سکتا ہے۔ اس کی زندگی بظاہر تو اس سے جو ہے وہ بری ہے، پر اگر ہم گہرا مشاہدہ کریں تو وہ اپنی زندگی سے زیادہ خوش ہوگا، اور جو اپنی زندگی سے زیادہ خوش ہوگا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے یہ زندگی دوسرے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا چیپٹر یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی واپس ملیں گے چیپٹر 1 میں۔ یہ تھا چیپٹر 0 انٹروڈکشن۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔